وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 9-10 حصہ اول، درس نمبر 12-25۔ موضوع: کیا ہم اپنے قلب کو سیاہ سے سیاہ تر بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 9
لفظی ترجمہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے میں نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ سامنے کا اہم آیت ہے۔ دیکھیں، انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ کائنات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بلند رتبہ دینا چاہتا ہے، بہت بلند مقام دینا چاہتا ہے، جس کا جزوی آغاز، اس انعام کا جزوی آغاز تو دنیا سے ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، عمل کے ساتھ ہی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بات اس کی میں تفصیل کرتا رہتا ہوں، پھر بھی کر دوں گا۔ اچھا، پھر آخرت میں جو ہے مکمل سزا یا جزا ملے گی۔ اور اگر میں اسی بات کو ایک اور طریقے سے کہوں تو وہ یہ ہے کہ دنیا دراصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے یا ارادہ کر رکھا ہے، اور یہاں اگر آپ دیکھیں نا تو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ تو کھلا ڈھلا اعلان ہے کہ جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ اور یہ اتنا بڑا اجر ہے سامعین کرام جس کا اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار، اس کا اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل نہیں سوچ سکتے، اتنا بڑا اجر ہے۔ یعنی دیکھیں، دنیا کی ساری دولت ایک آدمی کی ہو جائے یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں نا، اگرچہ ہو نہیں سکتی لیکن سوچ تو سکتے ہیں۔ سارا سونا، سارا دولت اور یہ ساری جو قیمتی چیزیں، ہیرے جواہرات، یہ ایک آدمی کی ملکیت ہو جائیں، یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ اجرن کبیر جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب سوچ نہیں کر سکتے تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ میری بات کہنے کا جو مدعا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اسی روز و شب میں آپ الجھ کے نہ رہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہت بڑے اجر کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ تو ایک تو دیکھیں، اگر اس طریقے سے ہم سوچیں تو بے شک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیں۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں اس کو ہم اگر داؤ پہ لگا دیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بڑا سستا سودا ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی دکان خرید لیتے ہیں، کوئی مکان خرید لیتے ہیں، مہنگا خرید لیتے ہیں، پیسے زیادہ دے دیتے ہیں، تو پھر کوئی جو واقف ہے قیمتوں سے آپ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ تو تم نے بڑا مہنگا خرید لیا، یعنی مہنگی چیز کو سستا آپ خرید لیں، نہیں، سستی چیز کو آپ مہنگا خرید لیں تو پھر آپ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اجر ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیں اور اسی اجر کے متمنی ہو جائیں، تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس جو اجر ملنے والا ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے بھیا۔ مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، یعنی جو قیمتی چیز
قیمتی اجر، جو انعام، جو مقام، جو رتبہ، ظاہر ہے کہ رتبہ ہے یہ رتبہ تو انسان کو حاصل ہے، ہو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور انسان کون ہے؟ وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، روح ربانی. بہرحال تو ایک تو یہ اجر عظیم ہے. میں دیکھیں اپنے آپ کو بھی لالچ جو میرے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو اس لالچ سے کام لوں اور اس اجر کا یقین کر لوں. ایک تو یقین ہمیں نہیں آتا، یقین کر لوں، اور جب آپ یقین کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگانا آسان ہو جائے گا. اس وقت تو ہم سب کچھ داؤ پہ نہیں لگا رہے، نہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دین کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیں. صحابہ کرام نے کیا تھا ایسا، اور وہ ایک رول ماڈل ہے ہمارے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن جو ان کے اصحاب ہیں جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے. کسی نے باپ کو چھوڑا، کسی نے بیٹے کو، کسی نے بیوی کو، کسی نے، اکثر نے تو کاروبار جو تھے وہ سب نے چھوڑ دیے. ایک وہ تھے مصعب بن عمیر تھے کہ کون تھے، وہ جب ہجرت کر رہے تھے، یا کوئی اور صحابی تھے پتہ نہیں، تو وہ یا کوئی غلام تھا اور کچھ مال اس نے کما لیا تھا، اسکل والا تھا، کچھ پیسے ویسے کما لیے تھے. جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو ملتا جلتا ایسے واقعہ ہے، تو کافروں نے اسے گھیر لیا کہ بھئی تم جو ہے یہ تو تم نہیں لے جا سکتے، جو مال دولت تم نے یہاں کمائی، یہ تو ہم سے تم نے پیسے لیے. تو انہوں نے چھوڑ دیا وہ. اسی طرح ایک اور صحابی تھے، تو ان کے باپ بڑے اچھے خاندان کے تھے اور بڑے مالدار تھے، اور لیکن جب ایمان لایا تو ان کے چچا جو تھے وہ بڑے ظالم تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم اگر ایمان تمہیں یعنی عزیز ہے تو تم نے تمہارے باپ کا جو کچھ بھی ہے اس سے تمہیں دستبردار ہونا پڑے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں لینا چاہتا، ساری مال و دولت رکھ لو. اس نے کہا کہ تم نے، چچا نے کہا جو کافر تھا، مشرک تھا، اس نے کہا یہ جو تم نے قیمتی کپڑے پہنے یہ بھی تم اتار دو. وہ بھی اتار دیا انہوں نے. یہ ہوتا ہے داؤ پہ لگانا. اور دراصل یہ ایک، اگر میں آپ کو کہوں تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہ جذبہ مطلوب ہے. اللہ کو یہ جذبہ جو ہے یہ پیارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، پا نہیں سکتے، تنالوا البر، پہنچ نہیں سکتے جب تک تم محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو خیر باتوں سے بات آئی ہے اور چل رہی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، ایسی اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. بہت بڑا اجر. اب وہ بڑائی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی بات ہوتی تو یہ تو محدود چیز ہے سارے دنیا کی مال و دولت، سونا چاندی، یہ تو محدود چیز ہے نا، یہ تو ہم تصور کر سکتے ہیں. یہ دنیا ساری ایک آدمی کی ہو جائے یہ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں میٹیریل میں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر کہ بھئی یہ تمام کائنات کی ملکیت ایک آدمی ہو جائے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اگرچہ یہ میٹیریل ہے، محدود ہے، لیکن جو اجر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے. حدیث ایک مفہوم میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. میں نے اپنے جو بندے ہیں عبادی الصالحون، یہاں بھی نوٹ کر لیں، یعملون الصالحات،
اور جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یا عبادی الصالحون اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رات، کہ دنیا کی بات ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے ان نعمتوں کو، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال نہ گزرا ہے، نہ گزر سکتا ہے۔ جنت کی جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ تو مثال ہے، یہ نعمتیں تو نہیں ہیں، یہ نعمتیں تو نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ جو جنت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے یہ اصل میں جنت کی وہ نعمتیں ہیں جس کی یہ مثال بیان ہو رہی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون۔ اچھا، تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں تو یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جو جنت ہے یا دوزخ ہے، نہ جنت کی نعمتوں پہ کوئی ہمیں یقین ہے، نہ دوزخ کے عذابات پر ہمیں کوئی یقین حاصل ہے۔ تو یہ ایک بات تو ہے کہ ہمیں کوئی یقین حاصل نہیں ہے، نہ جنت پہ، یوم آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تبھی تو یہ معاشرہ اس قدر بگڑ گیا ہے، اس میں فساد ہے، اور یہ مجرم معاشرہ ہے، اللہ کا مجرم ہے۔ یہ مسلمانوں کی میں بات کروں، یہ اللہ کے مجرم ہے۔ تو یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، جو لوگ، اچھا میں اجر کبیر کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کو یہ جذبہ چاہیے، عمل صالح جو ہے اس کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ عمل صالح ہے اس کی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کروں گا، عمل صالح کی تفصیل میں بیان کروں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جذبہ مطلوب ہے، اور اس کے مظاہر جو ہیں ہمیں ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی مظاہر ملتے ہیں کہ دیکھیں، تپتے صحرا میں انہوں نے اپنے شیرخوار بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم پہ، وہ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا۔ پھر اپنے آپ کو، یعنی اس سے پہلے جو ہے، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے پر راضی ہو گئے، کوئی واویلا نہیں، کوئی فریاد نہیں، کوئی فرار نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آگ جو تھی وہ گلستان بن گئی، الگ بات ہے، لیکن جذبہ تو تھا ان کا، یہ تو پہلے سے نہیں طے تھا ابراہیم علیہ السلام کے اور رب کے درمیان کہ تم کود جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا، نہیں، یہ طے نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے طور پہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جان دے دوں گا میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور لوگوں کو جنت میں لے جانے کی دعوت، جنت جانے کی دعوت دینے کے جرم میں اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی تو وہ تیار ہو گئے۔ پھر وہ میں نے جو آپ کے سامنے شیرخوار بچے اور بیوی کو تپتے صحرا میں چھوڑ دیا، نہ آدم زاد، اس وقت کیا تھا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی بازار، اللہ کے حکم پہ۔ یہ ہوتا ہے ایمان کی وہ کیفیت ہوتی ہے صاحب نکرام، کہ آپ ٹوٹلی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اسباب کو نہ دیکھیں، حکم کی تعمیل میں اسباب کو نہ دیکھیں۔ لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے نا، شریعت ہمیں عام طور پہ کہتی ہے کہ تم اسباب کو دیکھ لیا کرو، اور شریعت ہمیں کہتی ہے، لیکن جو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، جب حکم کا معاملہ آتا ہے تو پھر اسباب کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ آج بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے، یعنی جزوی طور پہ میں آپ کو یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں، آپ اسے نوٹ کر لیں
کہ جب حکم الہی آ جائے تو پھر اسباب کو آپ نے نہیں دیکھنا. ہاں آپ کا جو رہنما ہے دین میں اس سے ضرور مشورہ کریں کہ یہ حکم ہے اور یہ کام کر لوں یا نہ کروں، تو وہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دے گا. لیکن یہ ایک نقطہ اپنی جگہ اہم ہے کہ جب حکم آ جاتا ہے پھر اسباب کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ جنگ بدر میں اسباب نہیں تھے ہمارے پاس، اور یہ جو 313 لوگ تھے یہ قافلے کے لیے دراصل نکلے تھے، اور اس کے لیے بس سامان کافی تھا، جو بھی تھا اس کے لیے سامان تھا اور کافی تھا بس. لیکن ادھر سے لشکر آ گیا، ہزار مسلح لشکر پوری تیاری کے ساتھ مشرکوں کا. اسباب نہیں تھے لڑنے کے. ایک کھجور، ایک وقت میں ایک کھجور پہ 2 یعنی راشن بندی کری تھی. کھانا آدھی کھجور ایک وقت کا، بس رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں. اسباب نہیں تھے، لیکن مولا کی رضا کو انہوں نے جان لیا. صحابہ کرام نے تیار ہو گئے اور جان کو ہتھیلی پر رکھ دیا. یہ ایک جذبہ ہے کہ جب اللہ کی رضا آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کو اسباب کو نہیں دیکھنا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا واقعہ ہے، اسماعیل جب دوڑنے لگے، نوجوان لڑکے تھے، تو خواب دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور خواب میں کوئی ایسا حکم نہیں تھا، بس ایک منظر دیکھا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بڑی بات ہے. نبی کا خواب حکم ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. تو نبی کا خواب تھا، تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا، جو حکم ہو رہا ہے وہ کر دیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو پھر فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم، جب وہ دونوں راضی ہو گئے، فلما اسلم، انہوں نے سر رکھ دیا. یہ سر رکھنا ہوتا ہے. یہ نقطے وہ ہیں جو عام طور پہ نہ تو ان نقطوں کے کوئی طالب ہیں، اور دیکھیں اللہ کا طالب نہیں ہے دنیا میں، جماعت نہیں ہے. اکا دکا ہوں گے، جو بھی ہوں گے بہت تھوڑے ہوں گے، اور نہ کوئی مومن نہیں ہے. آج جماعت کی حیثیت میں مومن نہیں ہے دنیا میں آج 2021. تو خیر، فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ، پھر آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا وعدہ سچا کر دی. تو پھر وہ اچھا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چھری نے کام کرنا چھوڑ دیا. چھری نے کام کرنا چھوڑ دیا. چھری نے اپنا کام نہیں کیا، جس طرح آگ نے اپنا کام نہیں کیا، چھری نے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام صرف نہیں تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ آگ گلستان ہو گئی یا چھری نے کام چھوڑ دیا. یہ آج بھی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. صرف آپ فیصلہ کر لیں کہ بس اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور سب کچھ داؤ پہ لگانے کا جذبہ پیدا کریں اندر. مختصر بات. اور یہ جذبہ جو ہے دراصل درکار ہے. بس بات ختم ہو گئی.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے داؤ پہ لگا دیا اپنے آپ کو اور خاندان کو. کیا کہ نہیں کیا؟ معلوم تھا ان کو یہ موت ہے. انہوں نے کہا تھا، یعنی واپس جا سکتے تھے وہ، لیکن نہیں گئے، میدان میں ڈٹے رہے اور جانیں قربان کر دی. یہ ایک جذبہ ہے جو کہ درکار ہے. اور یہ میں آپ کو قرآن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک آپ میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، آپ ایمان کے یعنی وہ ذائقہ نہیں پا سکتے. یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، جب تک آپ میں یہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا، یا آپ کسی طریقے سے، اور طریقے ہیں اس کے، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ الگ موضوعات ہیں. میرے کلپ موجود ہیں، سب کچھ مطلب پھر بھی آ جائیں گے. اہم بات ہے وہ تو ہم دہراتے رہتے ہیں. تو اگر آپ یہ جذبہ پیدا کر لیں اپنے اندر اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اب آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا ایمان میں. اب آپ کے لیے وہ کام جو پہلے مشکل تھے وہ سب آسان ہو جائیں گے. وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. آسان راستہ میں اس پر مزید آسان کر دوں گا. تو میں آپ کو یہ یعنی جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہاں جو اللہ تعالیٰ، ابھی اس میں مضمون باقی ہے انشاءاللہ بیان کریں گے بھی، لیکن میں آپ کو یہ اجرن کبیرہ کی بات کر رہا ہوں کہ زندگی صرف یہ نہیں ہے دنیا کی. موت کیا چیز ہے؟ جسم اور روح کا علیحدہ ہو جانا، یہ موت ہے. منتقل ہو جانا، انتقال آپ کہتے ہیں نا، اچھا لفظ ہے انتقال. پاس اوے انگلش کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا لفظ ہے. بس وہ گزر جاتا ہے، انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، رب کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو رب کا ہے، رب کے پاس. لیکن جاتے وقت جو ہے ہماری چہرہ تو یا تو سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے. یہاں اب یہ کالا اور سفید، یہ تو دنیا میں آپ یا تو اپنا چہرہ کالا کر لیتے ہیں یا سفید کر لیتے ہیں، کرتے آپ ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. اگرچہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن یہ فیصلہ اللہ کا نہیں ہے. میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں. جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو نظریہ ہے ہمارا، یہ دراصل ہم اپنے چہرے کالے کر رہے ہیں، سیاہ کر رہے ہیں. بند آنکھیں ہیں ہماری، اس کو ہم کھولنے پر راضی نہیں ہیں. حق کو دیکھنے پر راضی نہیں ہیں، حق کو سننے پر بھی راضی نہیں ہیں. حق سمجھنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا. تو اب اس میں یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم یعنی ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت. مختصر بات یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے کالے کرنے کے در پہ ہیں. دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے. دنیا کے مفاد ہمیں محبوب ہیں. ان مفادات کو ہم اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قربان کرنے کے لیے، قربانی کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. جو اصل قربانی ہے، یعنی دیکھیں، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مال اور جان، ٹھیک ہے، کبھی وقت آ جاتا ہے کہ آپ میں وہ جذبہ آپ کی ٹرائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، کیا آپ قربان کر سکتے ہیں. امتحان آتے ہیں اور امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ یا اللہ کا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. امتحان آئیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور امتحان ضرور ہے، امتحان ضرور لے گا. اور تو خلاصہ یہ ہے کہ جذبہ آپ کا ہونا چاہیے. جذبے کو پکا کریں، پکا کرنے کے طریقے سیکھیں، معلوم کریں، اپنے رہنما سے معلوم کریں.
اور ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کا چہرہ سفید براق بن جائے، چمکتا ہوا بن جائے، یعنی اندرونی چہرہ۔ اصل میں تو یہی ہے نا، اندر کا ہم چہرہ کالا کر رہے ہیں اور اندر کا سفید کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں، جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا، کالا داغ، پھر کالا داغ، پھر کالا داغ، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اچھا پھر اسی طرح سفید داغ، پھر دوسرا، پھر دوسرا، یہ ابتلا اور آزمائش آتی رہتی ہیں۔ تو آپ فتنوں میں نہ پڑیں، فتنوں سے بچیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ تو بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں آپ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے میں نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔